حوافظ وقار ایک شعر اور اس کے بعد میں اپنے برادر اکبر کو دعوت نعت دوں گا۔ شاعر کہتا ہے زندگی کی ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ جن جن احباب کو سمجھ آئے سبحان اللہ کی داد دیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ فقط ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ پھر پڑھنے لگا ہوں، جس کو میرا مصرع آخری سمجھ آئے سبحان اللہ کی داد دیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ فقط ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ان سانسوں کی مالا میں تم موتی پرو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، تمہارے ساتھ ہوں گے سرور دو جہاں۔ پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، تمہارے ساتھ ہوں گے سرور دو جہاں۔ آپ کی محبتوں میں تشریف لاتے ہیں بلبل مدینہ عظیم مداح حبیب کبریا جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا وقار صاحب ہزاروی صاحب آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب احباب کو اس بات کا علم ہے کہ ہم آج اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے اندر سے ایک جدا ہونے والی شخصیت کے اصال ثواب کے لیے۔ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے، قبرستان کی خدمت کی ہے، اور اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یہ حکم اللہ کا ہے، سنت انبیاء کی ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ کوئی کام جو ہے عام نہیں ہے، یہ ہر کسی بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ جسے رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک غلامہ تھی، تو جب وہ فوت ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا، اور اس کا وہیں راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن غائب پائی تو پوچھا میرے غلاموں، وہ میری ایک غلامہ تھی وہ کہاں ہے جو کہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال کیا کرتی تھی، نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا حضور وہ جناب والا فوت ہو گئی ہیں، ہم نے رات کے وقت ہی اس کا کفن دفن کا اہتمام کر دیا تھا۔ تو سرکار تھوڑے رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ فرمایا کہ وہ میری غلامہ تھی، اس نے ساری زندگی اپنی اس میری مسجد نبوی کی صفائی و ستھرائی کی ہے، اللہ میرے جنازے پڑھنے سے اور صفائی مسجد کی کرنے سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا اس بندے پر کرم ہوتا ہے، یہ کرم نوازی مہربانی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ چاچا کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے جناب والا درجات بلند فرمائے، بھائی عمران اور بھائی ندیم کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو
قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبرائیل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبرائیل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں۔ اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ استاد مکرم قبلہ خطیب اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی ماجد علی ابدالی صاحب، آپ بھی چند منٹوں میں اس محفل کی زینت بنیں گے۔ اس سے قبل مختصر سے بیان کے لیے گزارش کروں گا استاد الحفاظ میری مراد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعظم قادری صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، مختصر سے بیان سے ہمارے دلوں کو نور سے منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی یہ بابرکت محفل احسان ثواب ہمارے بزرگ چچا غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم و مغفور کے احسان ثواب کے لیے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی کامل بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے،
یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے، میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدہ من اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیا۔ میں نے غالباً پہلے بھی کسی جگہ عرض کیا ہے کہ غلام مصطفیٰ چچا مرحوم جب ادھر مسجد کی بات ہو رہی تھی، میٹنگیں 2-3 ہماری ہوئیں، استاد جی بھی اس کے اندر تھے، میں بھی تھا، بھائی وحید صاحب کے والد صاحب کا یہ ارادہ تھا کہ یہاں مسجد بن جائے، لیکن وہ اس ارادے کی تکمیل نہیں کر سکے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انہوں نے کچھ پیسے رکھ دیے تھے، مجھے یہ وقت یاد ہے، غالباً وہ 20,000 تھے یا کمی پیشی تھے کہ جب بھی مسجد بنے گی تو یہ اس میں شامل ہو جائے۔ یہاں ہم نے 2-3 جگہ سروے کیا، یہ جگہ یہ جگہ یہ جگہ، آخر کار کسی نے کہا یہاں نہیں بنا سکتے ہو، یہاں بھی نہیں بنا سکتے ہو، منظور ادھر تھی۔ تو چچا غلام مصطفیٰ صاحب ان کو جب بات پتہ چلی تو انہوں نے پنجابی جاکھیا اور سنگھی ہو جات کو ایک کوٹھے ٹہا دو دیتے مسجد بڑھا کے، یہی بات ہوئی تھی۔ آج ان کی بات میں یہاں کھڑا ہو کر میں نے ان کے نام کے ساتھ مرحوم تو لگتا ہی لگتا ہے، مغفور بھی کہا ہے، اور استاد جی کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ہم مغفور نہیں لگاتے، مرحوم ضرور لگاتے ہیں۔ مغفور کا معنی ہے، مرحوم کا معنی ہے رحم کیا گیا، اور مغفور کا معنی ہے بخشا ہوا۔ مغفور کا معنی ہے بخشا ہوا۔ اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر مسجد میں دے دیا، اپنی جائیداد، آج 2 سکے بھائی ہیں تو ایک مرلے میں لڑتے ہیں، ایک گز میں 1 فٹ کی جگہ پہ لڑتے ہیں کہ نہ سنگیا ہے میری ہے تیری ہے، لیکن انہوں نے کہا نہ میری ہے نہ تیری ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بنا دو اللہ کا گھر۔ مرلے کا نام مصطفیٰ آباد رکھا ان کے نام پہ۔ میرے استاد جی استاد العلماء علامہ پیر عبد القادر علیہ رحمہ، آپ کا ایک ماہنامہ نکلتا تھا، اس کا نام تھا فیضان مصطفیٰ۔ کیا نام تھا؟ فیضان۔ کسی نے کہا مسجد کا یہ نام ہوگا، استاد جی بھی بیٹھے تھے، انہوں نے بھی کہا فلاں نام ہوگا، انہوں نے بھی اس پہ غور کیا۔ میں نے کہا اگر اس مسجد کا نام مسجد فیضان مصطفیٰ رکھ دیں تو کیسا ہوگا؟ تو استاد جی نے مور لگائی اوپر اور کہا ٹھیک ہے قاری صاحب تسی جڑا نام پہ آنے ہو ٹھیک ہے، اس کا نام مسجد فیضان مصطفیٰ رکھ دیں۔ تو آج مسجد فیضان مصطفیٰ جامع مسجد ہے اور آپ اس میں ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں، اتنے جلدی یہ تعمیر بھی ہوگی، اس کا اصال ثواب قیامت تک ان بندوں کو ان کو پہنچتا رہے گا، ان کو مرحوم کو بھی مغفور کو بھی پہنچتا رہے گا، جنہوں نے یہاں پنکھا لگایا، لائٹ لگائی، اینٹیں لگائی، سیمنٹ دیا، جو کچھ اس کے لیے آپ انتظامات چلا رہے ہیں، امام کی جو معاملات خدمات پیش کر رہے ہیں، وہ سارا ثواب انہیں قیامت تک ملتا رہے گا۔ شاعر نے غالباً انہی کے بارے میں کہا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو پہن لے پیار جو ان کا وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ آج اللہ رب العالمین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी। उलमाए अहल सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना काजी माजिद अली कादरी साहब। दोस्तान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब मरहूम और मग़फ़ूर आज वो कब्र में खुश हो रहे होंगे। मैंने जो आया करीमा पढ़ी है, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। सिर्फ तर्जमा ही पेश करूँगा। आपसे सवाल किया गया रूह के बारे में। किससे सवाल किया गया? बारगाह मुस्तफ़ा में आकर सवाल किया गया। वयसअलूनका अनिर रूह, आपसे ये सवाल करते हैं रूह के बारे में। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप फरमा दें रूह अम्रे रब्बी है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें और नहीं मालूम तुम्हें इल्ला कलीला मगर थोड़ा। यहूदी आए थे हुजूर की बारगाह में, उन्होंने रूह के बारे में उन्होंने 3 सवाल किए थे। एक हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल था, और एक जनाब असहाबे काफ के बारे में सवाल था, और तीसरा सवाल उन्होंने किया था रूह के बारे में। हुजूर ने 2 का बड़ा मुदल्लल जवाब दे दिया। फरमाया ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल किया, सारा जवाब दे दिया। असहाबे काफ के बारे में सवाल किया, सारा जवाब दे दिया। तीसरा सवाल के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा इल्म उन्हें नहीं दिया, और हुजूर ने ये इरशाद फरमाया रूह के बारे में तुम्हें जो तौरात में इल्म दिया गया है यहूदियों, तुम्हारे पास वो जो रूह का इल्म है, याद रखना वो थोड़ा इल्म तुम्हें दिया गया है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और मुस्तफ़ा के बारे में रब फरमाता है महबूब तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो इल्म वाला फजल वाला इल्म तुम्हें अता किया गया है। और यहूदियों ने जब ये हुजूर का जवाब सुना तो आपस में तय करके आए थे, अगर 2 का जवाब सही दे दिया, तीसरे के जवाब में अबवाम में रखा तो फिर सच्चे नबी है, अगर 1 का जवाब भी ना दिया तो फिर माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह दूसरी तरफ गए, अगर तीनों का सही जवाब दे दिया कहा फिर भी नहीं। लेकिन हुजूर ने उसी तरह मेरे रब मेरे आका ने 2 का जवाब सही दिया, तीसरे के बारे में ये इरशाद फरमा दिया इसका इल्म तुम्हें दिया गया है पर थोड़ा इल्म दिया गया है। दोस्तान मोहतरम, रूह नाम है जिंदगी का। मेरे जिस्म के अंदर रूह है तो लोग मुझे कहेंगे ये फलां साहब है, आपकी जिस्म के अंदर रूह है तो लोग कहेंगे फलां साहब। जब रूह और जिस्म की जुदाई हो जाएगी उसे कहते हैं मौत, उसे कहते हैं मौत। और रूह मुसलमानों की इल्लिशीन में पहुंच जाती है, रब के अर्श के साए में जन्नत में पहुंच जाती है, और काफिरों की रूह रहाँ रब ने जहन्नम तैयार कर रखी है सिज्जीन में पहुंच जाती है। इसलिए कहा गया क्या बंदा मोमिन अपने रूह को ताबिंदा रख अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के फिक्र से। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस ज़िंदगी के मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए।